جس مہینے کا سب کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، اور بالخصوص جو اللہ والے تھے وہ تو پورا سال یہی دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، مالک جلدی کر رمضان سے ہمیں جلدی جلدی ملا دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے کو بڑا ہی یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے میں رب کی رحمتیں، برکتیں اور جو فضل نازل ہوتا ہے وہ بے پناہ فضل رب کا اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں بندوں پر نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ رمضان ہے کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتی یہ تمنا کریں کہ مالک سارا سال ہی رمضان ہی ہو، وہ یہ تمنا کریں۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہوتا، اگر دینا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا ہی نہ فرماتا۔ یہ دو چیزیں رب نے اپنے محبوب کے امتیوں کو اس لیے دی ہیں تاکہ میں رب ہو کے اپنے محبوب کی امت کو بخش دوں۔ رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں کا حامل مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور جنت کے سارے دروازوں کو رب تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیتا ہے، اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ کل بروز قیامت وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے کھلے گا، ان کی عزت کے لیے، ان کی تکریم کے لیے یہ دروازہ کھلے گا، اور روزے دار اس دروازے سے اندر داخل ہو کر جائیں گے۔ لیکن ہم تو اس مہینے میں بھی جو ہے وہ روزے چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ سال میں ایک مہینہ تو آتا ہے، رب فرماتے چند گھنٹے میرے لیے تم بھوک پیاس برداشت کرو، لیکن وہ بھی ہم 100 بہانے پکڑے ہوئے، ہم نے وہ 100 بہانے ہم سامنے رکھ دیتے ہیں، مسئلے بڑے ہیں، کیا کریں، رکھا نہیں جاتا۔ یہ وقت تو بڑا آسان ہو گیا، اگر آپ پیچھے نظر دوڑائیں تو صحابہ کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، پنکھے تو اس وقت نہیں ہوتے تھے، جو مساجد ہوتی تھیں اس میں بھی اوپر چھت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت بھی صحابہ روزہ رکھ کر زبان پہ رب کا شکر ہی ادا کرتے رہتے تھے۔ اور بلکہ رمضان میں صرف صحابہ روزے نہیں رکھتے تھے، پورا سال اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہم پورا سال نہیں رکھتے، جو روزے فرض ہیں رمضان کے اس میں ہم نے بہانے پہلے سے تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے سے ہم نے تیار کیے ہوتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے رمضان کے مہینے کے روزوں کو نہ چھوڑیں، آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر بڑا ہی خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان نبیوں کی امتوں کو یہ 5 چیزیں رب نے عطا نہیں فرمائی، صرف اور صرف مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو یہ 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات، تو اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کو
رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور رب جسے رحمت کی نظر سے دیکھ لے کل بروز قیامت اس کا حساب رب تعالیٰ نہیں لے گا۔ دوسری چیز، روزے دار کے منہ سے جب شام کے وقت اور دوپہر کے وقت جو بدبو آتی ہے، میں اور آپ وہ سونگھتے نہیں ہیں، دور بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہی بدبو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند آتی ہے۔ تیسری چیز، ہمارا دشمن نہ شیطان ہے۔ سال کے 11 مہینوں میں کوئی گناہ ہو جائے نا تو سارا ملبہ جو ہے شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے۔ لیکن وہ جو دشمن ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اسے بند کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں نا، نمازیں پھر بھی ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے، روزے پھر بھی نہیں رکھ رہے ہوتے، پھر ہمارے پاس بہانہ کوئی نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں یار یہ نفس بڑا خبیث ہے، پھر سارا ملبہ ہم اپنے نفس پہ ڈال دیتے ہیں، یہ نفس بڑا خراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیطان کو بند کر دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے رمضان میں ہر دن جنت کو سجاتا ہے، اور جنت کو سجا کر رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اے جنت تجھے میں نے اس لیے سجایا ہے کہ میرے بندے مجھے راضی کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کی مشقتوں کو پھینک کر تیرے اندر داخل ہو جائے، تو سج جا، میرے بندے تیرے اندر آنے والے ہیں، تیرے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے روزے داروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات اللہ تعالیٰ سارے روزے داروں کو بخش دیتا ہے، کیا وہ رات شب قدر کی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں پتہ نہیں، جب مزدور مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے۔ سارا مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، کان پکڑتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ترلے کرتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا، وہ تمہیں اجرت دینے کی رات ہے، رب تعالیٰ تمہیں اس پر اجرت دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب عید کا چاند نکلتا ہے، اجرت رہنے کی باری آتی، ہم تو بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، گلی، یہ آپ کا جو علاقہ ہے نا، چاند جب دکھتا ہے تو بالکل جو ہے نا ایسا لگتا ہے یہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہے، وہ سارے نکل کر گھروں سے بازار میں۔ کسی نے ایک جملے کہے کہ چاند رات کو نا شیطان نے نکلنا ہوتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے نا، تو ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے پہلے ہی بازاروں میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ بازاروں کی حالت کیا ہوتی ہے چاند رات؟ کیا ہم جو شاپنگ ہے اپنی عید کی وہ رمضان سے پہلے نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جوان جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، مزہ تبھی آتا ہے چاند رات میں کرنے کا، ایک ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے نا، اور پھر وہ جو عورتوں کا ملاپ ہے، اور پھر کیا کچھ، یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے، رب سے اجرت لینے کے بجائے ہم بازاروں میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس رات تو ہمیں زیادہ عبادت کرنی تھی، رب کو منانا تھا، کیونکہ رب سے ہم نے اجرت لینی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جب تک وہ روزے دار افطاری نہیں کر لیتا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، دریا کی جتنی مچھلیاں ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پروں کو اٹھا کر روزے داروں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں۔ مچھلیاں بھی روزے داروں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں۔ پھر وہ کتنا بد نصیب ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی روزے نہ رکھے، طرح طرح کے بہانے بنائے، تراویاں نہ پڑھے، نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے،
وہ خود سوچے میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اس مہینے میں تو میرے لیے فرشتوں نے دعائیں کرنی تھی، دریاؤں کے اندر مچھلیوں نے دعائیں کرنی تھی، میں ان دعاؤں سے محروم رہ گیا ہوں۔ اور رب فرشتوں کی دعا کو نہیں ٹالتا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، فرشتے تو معصوم ہیں۔ جب سوچئے معصوم اللہ کی معصوم مخلوق جب دعا کرتی ہوگی تو رب تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہوگا۔ اور ایک بات، جس طرح ہمیں رمضان کے مہینے کو گزارنے کا حق ہے نا، ہم اس طرح رمضان کا مہینہ نہیں گزارتے۔ پچھلے جمعے نا مجھے ایک نمازی بھائی، بڑے پیارے نمازی بھائی ہیں، وہ مجھے ایک بات بتا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اس جمعے کو آپ کی بات یہ میں کر رہوں گا اس جمعے کو۔ وہ مجھے بتا رہے تھے محمود بھائی مہنگائی نا پہلے ہی عروج پر آئی ہوئی ہے، عروج پر ہے نا، امیر بھی نیچے آئے ہوئے ہیں، اور جو بیچارے غریب تھے وہ تو اور غریب ہو گئے، اور جو بیچارے کسی طرح اپنا گزارا کر رہے تھے وہ تو بالکل روڈوں پر آ گئے ہیں۔ پہلے ہی مہنگائی عروج پر ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے مہنگائی اور عروج پہ چلی جاتی ہے۔ وہ نمازی بھائی مجھے بتا رہے تھے محمود بھائی 10 روپے کی چیز نا رمضان کے مہینے میں ہم 30 40 50 کی بیچ کرنا، وضو کر کہتے ہیں یارو جلدی کرو کہیں رمضان کے اندر ہماری نمازیں نہ نکل جائیں، ہماری نمازیں نہ نکل جائیں۔ یار توجہ چاہوں گا، آپ کی دکان پر آنے والا ہر گاہک ضروری تو نہیں ہے کہ وہ امیر ہی ہو، ضروری تو نہیں ہے نا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ غریب ہو اور کسی سے ادھار لے کر آیا ہو آپ کی دکان پر، اور آپ اسے 10 روپے کی چیز 50 میں بیچ رہے ہوں۔ اس غریب شخص نے اپنے دل میں یہ آرزو لیے ہوں کہ میں جو ادھار لے کر آیا ہوں، میرے بچوں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے میرا روزہ رکھا ہے، میں چل ادھار لے جاتا ہوں، افطاری کے لیے کوئی اچھی چیزیں لے جاتا ہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھے طریقے سے روزہ افطار کرا دیتا ہوں۔ لیکن ہم تو جو اس غریب کے اندر تھوڑا سا خون بچا ہے نا، وہ بھی سارا نچوڑ لیتے ہیں۔ اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی دکان پہ آنے والا گاہک روزہ رکھ کر کھلے آسمان کے نیچے سورج کی تپش کے سامنے اپنے پسینے بہا کر دہاڑی پر اسے چند پیسے ملے ہوں، اور اس بیچارے غریب کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ کل آنے والے دن کے ساتھ میرا کیا حال ہوگا۔ اس نے یہ آرزو لی ہو کہ میرا بوڑھا باپ پیچھے روزہ رکھا ہوا ہے، میری بوڑھی ماں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ بوڑھا باپ، وہ بوڑھی ماں کیا سوچتی ہوگی، میں اپنے جب ہم جوان تھے تو میں اپنے بچوں کو طرح طرح کی افطاری میں چیزیں لا کر دیتا، فروٹ لا کر دیتا، اور آج جب میرا بچہ کمانے کے قابل ہو گیا، جوان ہو گیا، یہ ہمیں اچھی افطاری نہیں کرواتا۔ شاید وہ غریب اس ذہن لے کر آیا ہو کہ میں اپنی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کو اچھے طریقے سے افطاری کراؤں گا، لیکن ہم تو اس بیچارے کا جو خون بچا ہوا ہوتا ہے وہ بھی چوس لیتے ہیں۔ 10 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچ کر کہتے ہیں یار جلدی کرو کہیں نماز نہ نکل جائے، اللہ کی قسم رب رحمان ایسے روزے ہمارے قبول نہیں ہوں گے، رب رحمان ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ وہ بابا بلے شاہ نے نا اسی لیے قلم اٹھایا تھا، بابا بلے شاہ نے درد رکھا تھا امت کے سامنے، او یارو امتیو، رمضان کے مہینے میں لوگوں کا خون نہ چوسنا۔ وہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا کہ حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازاں بھی نیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بج مسیتی جاندے ہو، اور 10 بلے شاہ سارے ایک ہی کیتی جاندے ہو، فرض پلائے بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے ذبح کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو، اور 10 بلے شاہ سارے ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ اگر ہم غریبوں کا خون چوسیں گے اللہ کی قسم رب رحمان ہم سے راضی نہیں ہوگا۔
یہ روزے ہمارے منہوں پر مار دیے جائیں گے، یہ نمازیں ہمارے منہوں پہ مار دی جائیں گی۔ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تے تو نہ رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار تے تو نہ رکھ لیا غازی، مکہ تے مدینہ گھوم آیا تے تو نہ رکھ لیا حاجی، او بلے شاہ کی حاصل کیتا جے رب تو راضی نہ کیتا۔ کیا وہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا کہ مسجد ڈھا دے او مندر ڈھا دے جو کچھ ڈیندا ہے، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ وسدا۔ اس بندے کا دل توڑ کر جس دل میں رب رہتا ہے، جس دل میں رب وستا ہے، اس بندے کا دل توڑ کر ہم مسجد میں آ کر پیشانی کو سجدے میں رکھ کر رب کو پکارتے ہیں۔ مجھے بتائیں وہ سجدے ہمارے قبول ہوں گے اور منہ پہ مار دیے جائیں گے؟ خدا را ایسے نہ کرنا۔ پہلے ہی مہنگائی عروج پہ ہے، اور آپ دکانوں پہ اپنی مرضی سے مہنگائی کرتے ہوئے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ رمضان، ایسے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو کیسے گزارا کرتے تھے۔ یہ باتیں سنیں اور ان باتوں پر رمضان کے مہینے میں ضرور عمل کیجئے گا۔ آپ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا سال ہی عبادات اتنی کیا کرتے تھے کہ رب فرماتا تھا محبوب ساری رات عبادت نہ کیا کریں، تھوڑی سی رات سو بھی جایا کریں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے، اور ہمارا 5 دنوں کا زور ہوتا ہے، چھٹے دن صفیں کم ہوتی جا رہی شروع کے دن ہمارا جوش ہوتا ہے یار روزے رکھنے، مسجد میں پہلے آنے، وہ جوش جو ہے آہستہ آہستہ پیچھے چلا جاتا ہے، تو ایسا نہ کرنا۔ دوسری بات، امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے۔ میں اور آپ نہ پورا سال نہیں پڑھتے ہی نہیں میں اور رمضان کا مہینہ آتے ہیں ہم اپنا ذہن بناتے ہیں کہ پڑھیں گے، شروع کے دنوں میں پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے جو آج تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس قرآن کو ہم نے رمضان میں بھی پورا نہیں پڑھتے، نہ ہم خود پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری نظروں میں سیٹ سب سے اچھا آدمی ہے، میری نظروں میں امیر سب سے اچھا آدمی ہے، میری نظروں میں وہ اچھا آدمی ہے جس کی 10 گاڑیاں ہوں، کھولنے والے 10 بندے ہوں اس کی گاڑی کا دروازہ۔ لیکن سنیے حضور نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری نظروں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو لوگوں تک پھیلاتا چلا جائے۔ اس قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا، یہ ایک قرت کے نا ایک بہت بڑے امام گزرے، وہ رات دن نہ قرآن پڑھتے رہتے تھے تو ان کے منہ سے نا خوشبو بڑی آتی تھی، تو لوگ نا ان کے منہ سے خوشبو سونگھنے کے لیے نا ان کے ارد گرد جمع رہتے اور کہتے حضرت آپ بولتے جائیں، ہم آپ کے منہ سے نا خوشبو سونگھنے کے لیے ارد گرد جمع ہوئے، ہم آپ کی باتیں نہیں سنتے، لیکن جب آپ کے ہونٹ کھلتے ہیں نا تو خوشبو بڑی آتی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی کیوں ہے؟ کہا یار دیکھو نا، صبح بھی پڑھتا ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا،
شام بھی پڑھتا ہوں یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، رات بھی پڑھتا ہوں الم نشرح لک صدرک، رات بھی پڑھتا ہوں یاسین والقرآن الحکیم، رات دن یہی پڑھتا رہتا ہوں، طٰہٰ، رات دن میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں نا۔ تو ایک دن رات کو سویا نا تو میری قسمت جاگ گئی، امام الانبیاء میری خواب میں آ گئے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، او میرے امتی، تو رات دن قرآن پڑھتا رہتا ہے، ذرا اپنے ہونٹوں کو قریب کرنا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ہونٹوں کو قریب کیا نا تو امام الانبیاء نے میرے ہونٹوں کو چوم لیا۔ جب سے حضور نے میرے ہونٹوں کو چوما ہے نا، تو جب میں اپنے ہونٹ کھولتا ہوں، یہ اس فیضان کی برکت ہے، میرے ہونٹوں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اس قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ خدا را ایسا نہ کرے۔ اور یہ جن لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا دے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ رمضان میں بڑا کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ بس یہ میں نے ایک روایت سنانی تھی، اور بڑے مزے کی روایت تھی، آپ سنتے تو آپ کے دلوں میں آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ لیکن وقت کم ہے، 5 منٹ مفتی صاحب نے لینے ہیں، مجھے پہلے سے بتا رکھا ہے، اور میں اگر 1 یا 2 منٹ آگے ہو جاؤں نا، آپ لوگ اشارہ کریں یا نہ کریں، گھڑی بھی اشارہ کرے یا نہ کرے، مفتی صاحب نیچے سے اشارہ کر دیتے ہیں، میں اپنی گفتگو وہیں ختم کر دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ جو روایت میں تیاری کر کے آیا تھا مفتی صاحب کی زیر نگرانی، تو انشاءاللہ یہ اگلے جمعے بیان کروں گا۔ انشاءاللہ آپ کو لطف بڑا آئے گا یہ روایت سن کے، انشاءاللہ آپ کے دل بڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے یہ روایت سن کے۔ اور میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا تھا جب مفتی صاحب نے سنائی تھی، بڑی پیاری روایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات بڑا کیا کرتے تھے۔ کسی شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہونا تو روزے دار کو مسجد کی ٹوٹی سے بڑھ کے نا ایک تھوڑا سا گلاس پانی پلا دینا، رب کو یہ ادا بھی آپ کی بڑی پسند آ جائے گی۔ یہ نہ کہنا مالک میرے پاس روپے نہیں ہے، میں آگے بندوں کو کیا دوں، یار گھر میں پانی تو موجود ہے نا، چینی ملا کے دے دینا، رب کو یہ ادا بڑی پسند آئے گی۔ اور صدقہ و خیرات بڑھ چڑھ کر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں صدقہ کرو، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارا مال کم نہیں ہوگا، رب زیادہ ہی کرے گا تمہارا مال۔ یہ حضور نے قسم اٹھا کر فرمائی تھی۔ یہ ان باتوں پر، یہ جو باتیں کہیں، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اور آپ نے رمضان کا مہینہ اس انداز سے گزارنا ہے۔